آسان ہو مشکل ہو مرسل اعظم کی، ہے ہم سفر زہرا تیرا نام ایسا ہے ہم سفر زہرا تیرا نام ایسا ہے، مشہور جہاں میں ہم اللہم صلی علی محمد، مشہور جہاں میں ہم تیرے نام کے صدقے سے میں دنیا میں رہے اب ہم یا قبر کے گوشے میں دل سے نہ جدا ہوگا تیرا نام ایسا ہے، دل سے نہ جدا ہوگا تیرا نام ایسا ہے، تقلید کے دن سے ہم کرتے ہیں ثنا تیری، ہر سانس پہ لیتے ہیں ہم نام تیرا، پھر بھی دل سیر نہیں ہوتا تیرا نام ایسا ہے، دل سے عین البا پیدا ہوا مالک ہر دوسرا، عین البا پیدا ہوا متقی زاہد نمازی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، متقی زاہد نمازی صابر و عابد سکی، یادگار مصطفیٰ مرتضیٰ پیدا ہوا، یادگار مصطفیٰ مرتضیٰ پیدا ہوا، شاد ہے حور و ملا صلی علی محمد آل محمد، مسرور ہے خیر النساء، آج پوتا فاطمہ کا چاند سا پیدا ہوا، آج پوتا چاند سا کا چاند سا پیدا ہوا، مصطفیٰ ہے شاہ صلی اللہ محمد آل محمد، اور حیدر بہت خوشحال ہے، آج چاہتا جانشین مصطفیٰ پیدا ہوا، آج چاہتا جانشین مصطفیٰ پیدا ہوا، اور ہے صلی اللہ محمد آل محمد، نعرہ حیدری، نعرہ محمدی، نعرہ سلوہ، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد، شور ہے صلی اللہ کا گل ہے مبارک باد کا، نور چشم مصطفیٰ صلی اللہ پیدا ہوا، نور چشم مصطفیٰ صلی اللہ پیدا ہوا، آج شاہ کربلا کا دل ربا پیدا ہوا، زینب و کلثوم خوش اللہم صلی علی محمد آل محمد، زینب و کلثوم خوش ہیں، شہر بانو شاد ہیں، آج پہلا دل ربا شبیر کا پیدا ہوا، آج پہلا دل ربا شبیر کا پیدا ہوا، امت آسی کا بیڑا صلی اللہ محمد وآل محمد پار کرنے کے لیے، آج فرزند شہ کربلا پیدا ہوا، آج فرزند شہ کربلا پیدا ہوا، آج دل ربا پیدا ہوا، صلی اللہ محمد وآل محمد، صلوات بہت بلا، اللہم صلی اللہ محمد۔
دیکھتے دیکھتے حالات بدل جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے حالات بدل جاتے ہیں، کتنے لمحات مصیبت میں جو ٹل جاتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب عابد بیمار کا نام، کتنے بیمار شفا کے سنبھل جاتے ہیں۔ یوں بظاہر کربلا کو چھوڑ کر جانا پڑا، یوں بظاہر کربلا کو چھوڑ کر جانا پڑا، آپ کی مظلومیت کا راز سمجھانا پڑا، انکشاف حق کی خاطر اے علی ابن الحسین کربلا کو شام کے دربار تک جانا پڑا۔ غم کے پرچم کو کس طور سے لہرانا تھا، غم کے پرچم کو کس طور سے لہرانا تھا، ظالم کے شہر میں حق بات کو دہرانا تھا، بات شبیر ضرورت تھی کہ سجاد رہے، بات شہر ضرورت تھی کہ سجاد رہے، شام تک اثر کے پیغام کو لے جانا تھا۔ صلوات باز بلا صلوات باز بلند اللہم صلی علی محمد۔ آئے ہے حسین کی گود میں سجاد، آئے ہے حسین کی گود میں سجاد، سجدوں نے اب شکر کا سجدہ ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ آئے ہے حسین کی گود میں سجاد، سجدوں نے اب شکر کا سجدہ ادا کیا۔ ولی رب صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرض۔ ولی رب کا ولی ہے حسین کا سجاد، خفی کا عکس جلی ہے حسین کا سجاد، غرور لم یزلی ہے حسین کا سجاد، علی کی طرح علی ہے حسین کا سجاد، عبادتوں کا سلیقہ سکھانے آیا ہے، نماز کو بھی نمازی بنانے آیا ہے۔ صلوات باز اللہم بس ہے محمد مظفر، اے مظفر بس ہے، آج اختصار کے ساتھ آئیے۔ پابندی ہے، دو مصرے سنا ہے۔ صلوات باز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کوئی عابد کو چھو نہیں سکتا، کوئی عابد کو چھو نہیں سکتا جب تلک درمیاں ہے زینب، کوئی عابد کو چھو نہیں سکتا جب تلک درمیاں ہے زینب۔ صلوات باز۔ یہ پہلے پڑھنا تھا تم، چلائیے ڈاکٹر صاحب مختصر ذرا۔ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ وہ میں پلا کے جس میں عبادت کا ہو خمار، وہ میں پلا جس میں عبادت کا ہو خمار، توفیق فکر و ذکر ملے مجھ کو بے شمار، قرب خدا کی مستی ہو اس طرح آشکار، سجدے میں سامنے ہو میرے روح کردگار، سبحان اللہ۔ سجدے میں سامنے ہو میرے روح کردگار، نظارہ جو کرے میرا دل شاد دیکھ لوں، نظارہ جو کرے میرا دل شاد دیکھ لوں، حسن جمال سید سجاد دیکھ لوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مطلب چند شعر سماعت سنا ہے کہ مدح حیدر نہ سنا دوں تو لفافہ واپس، مدح حیدر نہ سنا دوں تو لفافہ واپس، کوئی محفل کو نہ جگا دوں تو لفافہ واپس، مسکراتے بھی نہیں سن کے جو مدح حیدر، مسکراتے بھی نہیں سن کے جو مدح حیدر، ان کو کھل کر نہ ہنسا دوں تو لفافہ واپس، لفافہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ لفافہ دے رہے ہیں کون؟ ہیں کھلی بغض علی کی جو دکانیں ہر سو، ہیں کھلی
بغض علی کی جو دکانیں ہر سو ان پہ تالا نہ لگا دوں تو لفافہ واپس اوڑھ کر سوئے ہیں جو بغض علی کی چادر اوڑھ کر سوئے ہیں جو بغض علی کی چادر ان کی نیندیں نہ اڑا دوں تو لفافہ واپس چلیے آ جائیے بس ان کی نیندیں نہ اڑا دوں تو لفافہ واپس بس ہے قبلہ شام زادوں کی حمایت جو کیا کرتے ہیں شام زادوں کی حمایت جو کیا کرتے ہیں ان کی بتی نہ بجھا دوں تو تمہارا واپس بس ہے ڈاکٹر صاحب نہ بجھا دوں لفافہ واپس ایک آخری شعر سماعت فرما مرغیاں کھا کے جو دیتے ہیں دھڑا دھڑ فتوے مرغیاں کھا کے جو دیتے ہیں دھڑا دھڑ فتوے ان کو مرغا نہ بنا دوں تو لفافہ واپس ان کو مرغا نہ بنا دوں تو لفافہ واپس اور خلاف غم شے کرتے رہے ہیں ٹیں 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 وہ خلاف غم شے کرتے رہے ہیں ٹیں 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 ان کا ٹٹوا نہ دبا دوں تو لفافہ واپس اللہم صلی اللہ آؤ بھائی لفافہ کون دے رہے ہیں دے رہے نہیں آپ دے رہے نہیں لفافہ زبردست اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دین کی زینت بنا یہ نقش پا سجاد کا کیا بات ہے دین کی زینت بنا یہ نقش پا سجاد کا مل گیا قسمت سے ہم کو نقش پا سجاد کیا بات ہے صاحب مل گیا قسمت سے ہم کو نقش پا سجاد کا مقصد شبیر کو لکھا ہے اپنے خون سے مقصد شبیر کو لکھا ہے اپنے خون سے خون میں ڈوبا ہوا وہ نقش پا سجاد کا کیا بات ہے صاحب سبحان اللہ سبحان خون اللہ میں ڈوبا ہوا وہ نقش پا سجاد کا آج بھی نایاب ہے سب دعاؤں میں سنو آج بھی نایاب ہے یہ سب دعاؤں میں سنو وہ دعاؤں کا صحیفہ سید سجاد کا سبحان اللہ کربلا کے واقعے کو مقصد شبیر کو کربلا کے واقعے کو مقصد شبیر کو ان کے سجدوں سے ملا ہے حوصلہ سجاد کا سبحان اللہ سبحان اللہ سجدوں سے ملا ہے حوصلہ سجاد کا اپنی شعر ملاحظہ فرمائے بارگاہ کی طرف سے خوش شفا دیتے ہیں ساری خلق کو اور ناس کو کیا بات ہے صاحب خوش شفا دیتے ہیں ساری خلق کو اور ناس کو آج بھی قائم دیکھو موجودہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی قائم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد شفا دیتے ہیں ساری خلق کو اور ناس کو سبحان اللہ آج بھی قائم دیکھو موجودہ سجاد کا سبحان اللہ کچھ عطا ہو جائے مولا جعفر بیداد کو کچھ بے شک عطا ہو جائے مولا الہی آمین الہی آمین الہی آمین حشر میں مل جائے بس نقش پا سجاد سبحان اللہ سبحان الہی آمین الہی آمین الہی آمین سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے نعرہ حیدری یا علی نعرہ سجادی یا علی اولاد غلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرح اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرح سجاد کربلا میں بھی حیدر بنے رہے کیا بات ہے صاحب سجاد کربلا میں بھی حیدر بنے رہے نصرت کو شیخی شیر غضنفر بنے رہے اور باب حسین کرب و بلا میں اے ہاشمی سجاد ایک ہو کے 72 بنے رہے سبحان اللہ باب حسین کرب و بلا میں اے ہاشمی سجاد ایک ہو کے 72 بنے رہے کووڈ میں ہم حیدرآبادیوں نے جو ہے حالتداری کھلگڑ کی تھی جبکہ ساری دنیا جو ہے کر سکی اسی پہ میں نے 4 مصرے کہے ہیں دارالشفا والے کے لیے مومنین کے لیے سماعت فرمائیں کہ لب پر حسینیوں کے
सदा ये दुआ रहे लब पर हुसैनियों के, सदा ये दुआ रहे दिल में गमे हुसैन का काबा बना रहे। दिल में गमे हुसैन का काबा बना रहे और मज़े अली हो मजलिस सरवर के वास्ते जन्नत में हर मुकाम पर दारू शिफा रहे। मैं मौला का सनाखा हूँ, गलत मैं पढ़ नहीं सकता। मैं मौला का सनाखा हूँ, गलत मैं पढ़ नहीं सकता। और जो करते हैं अज़ाइश है मैं उनसे लड़ नहीं सकता। जो करते हैं अज़ाइश है मैं उनसे लड़ नहीं सकता। और करे मिदहत तो खामोशी, ये कैसी दोस्ती शैसे लगाने नारे हैदर मुखस्सिर बढ़ नहीं सकता। करे मिधर तो खामोशी, ये कैसी दोस्ती शैसे लगाने नारे हैदर मुखस्सिर बढ़ नहीं सकता। और शेर देखिए कि किसी शायर से कैसी दुश्मनी करते हो नादानो, बतौर खास किसी शायर से कैसी दुश्मनी करते हो नादानो। अता जिसको करे मौला तो क्या वो पढ़ नहीं सकता। अता जिसको करे मौला तो क्या वो पढ़ नहीं सकता। और अली ही की इताअत में गुजारी जिंदगी जिसने, बदन उसका लहद में ता क़यामत सड़ नहीं सकता। क्या बात है। घर में हमारे फर्श गमे शय बिछा तो है, घर में हमारे फर्श गमे शय बिछा तो है। जहरा जरूर आएंगी ये आसरा तो है। और आमाल मेरे काबिले बख्शिश नहीं मगर दामन में मेरे कुछ नहीं अश्के अज़ा तो है। दामन में मेरे कुछ नहीं अश्के अज़ा तो है। और आखिरी शेर के बोले मरीज अलावे सरदाग देख कर, बोले मरीज अलावे सरदाग देख कर हम मोमिनों के वास्ते दारू सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम गाजी से जो रूहानी ग़िज़ा लेते हैं, दर अब्बास से वो दर से वफा लेते हैं। और नारे हैदरी महफिल में लगाने वाले आज से फातिमा ज़हरा की दुआ लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आज ज़हूर मुबारक की तारीख है, क्योंकि रिवायात के जरिए से हमें मालूमात पहुँचाई गई हैं। वो 5 शाबान है और एक आज की तारीख है। लेकिन हम हर 2 तारीख का लिहाज हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ उनके घर में खुशी की जल्दी सी भी खबर मिल बेशक बेशक, और जहाँ उनके घर में गम है तो हम महबूब हैं। तो आज का दिन चूँकि हुकूमत की जानिब से कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं, राय दही है, तो इख्तिसार के साथ, लेकिन हमारा दिल नहीं भरता कि हम जो है मदह अहले बैत खुल के करेंगे। लिहाजा कल फिर इसी तरह से हम मदह अहले बैत करेंगे और जश्न इमाम सज्जाद भी होगा। और वो शोरा हजरात और खसीद खान और खुतबा जो बयान करना है इंशाअल्लाह कल खुल के बयान कर सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि पाबंदी और बोला गया है कि इख्तिसार के साथ ख़त्म कर दें और दरवाजे को भी मुखफ़िल कर दें। या अली, इसके साथ या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। फातिहा से सैयद मुनव्वर हुसैन मूसी मरहूम, इब्न सैयद अस्करी हुसैन साहब मूसी मरहूम और अलमारूफ याम अब्बास और मीर बबर अली मरहूम इब्ने मीर मुमताज़ अली, सैयदा फ़ातिमा बेगम मरहूमा, सैयद दोस्तुम अली मरहूम, कुलसूम बी मरहूमा, मीर सादिक अली मरहूम, मीर आसिफ अली मरहूम, सैयदा ज़ैनब बेगम मरहूमा, सैयदा ज़हरा मरहूमा। ये मरहूमीन हैं। अहमद अली साहब, मीर हसन अली साहब और मीर अकबर अली साहब के खानवादे के तमाम मरहूमीन, और खानवादे मौलवी एजाज़ अली साहब मुसली के तमाम मरहूमीन, खानवादे मिर्ज़ा फ़ज़ल हुसैन बेग साहब के तमाम मरहूमीन, खानवादे कैसर हुसैन साहब के जुमला मरहूमीन, खानवादे सैयद अली हुसैन साहब के जुमला मरहूमीन और
سید ظہیر عباس و سید یاسر عباس کے خانوادے کے تمام مرحومین، معصوم علی صاحب ارشد کے خانوادے کے جملہ مرحومین، علی جان بھائی صاحب کے خانوادے کے مرحومین اور محسن حیدر صاحب کے خانوادے کے جملہ مرحومین کی ارواح کے لیے ایک سورہ فاتحہ ایسا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب ولا، نہایت اختصار کے ساتھ چند اہم نکات آپ حضرات کی خدمت میں اور چند وہ واقعات جو آپ حضرات تک پہنچانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہی میرے جشن کا اہتمام اور آپ حضرات کے لیے تبرک کا اہتمام ہادی بھائی کی جانب سے اور ان کے خانوادے کی جانب سے تبرک کا اہتمام ہے. آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ شرکت فرما کر تبرک احترام کے ساتھ درست فرمائیں. ارباب ولا، آج کی تاریخ ظہور مبارک ہے امام زین العابدین. یہ روایات کے اعتبار سے یا تو 15 جمادی الاول یا 5 شعبان، لیکن سن ہے 38 ہجری. سن 38 ہجری ہے اور اس معصوم کا ظہور ہو رہا ہے جو سلسلہ امامت میں چوتھی پیغام، یعنی چوتھے امام ہیں اور معصوم ہیں. اور جب آپ کا ظہور ہوا تو یہ اس کے پس منظر میں کیا واقعہ ہوا تھا، چھوٹا سا واقعہ اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے کہ جب مولا کائنات منبر رسول پر فائز ہوئے تو اس وقت فتوحات ایران کے بعد چند لوگوں کو لایا گیا، اور جب امام کی خدمت میں جب یہ لوگ آئے تو ان میں 2 بیویاں ایسی تھیں جو اس وقت کے بادشاہ کی دختر تھیں. ایک کا نام تھا کیہان بانو، ایک کا نام تھا شاہ زنان. اور جب یہ مولا کائنات کے پاس لائی گئیں تو مولا کائنات نے کہا کہ ان شہزادیوں کو، چونکہ یہ نوشیروان عادل کی نسل سے ہیں، انہیں باعزت اور احترام کے ساتھ انہیں لایا جائے. تو مولا کائنات کی بارگاہ میں جب لایا گیا تو پردے کا اہتمام کیا گیا. پردے کے پیچھے امام موجود ہیں اور پھر آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ کے نام، آپ کے آنے میں سفر میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہ اس سلسلہ اگر ہم دیکھیں تو پھر کسی دن آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کا سلسلہ کہاں جاتا ہے بیویوں کا، کل بتا دیں گے انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اب بیوی جب دونوں شہزادی آئی ہیں تو آپ نے مولا کائنات نے آپ کے نام دریافت کیے. تو ایک نے کہا کہ میرا نام شہر بانو ہے، شاہ زنان ہے، اور ایک کیہان بانو ہے. تو اس پر مولا کائنات نے کہا کہ آپ کا نام درست نہیں ہے شاہ زنان کے لیے، اس لیے کہ یہ فارسی میں نام تھا شاہ زنان، اور شاہ زنان کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے سیدۃ النساء. تو آپ نے کہا کہ آپ کا نام ہم بدل رہے ہیں اور آپ کا نام ہم شہر بانو رکھ رہے ہیں. تو اس وقت وہاں موجود کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جب ان کا نام شاہ زنان ہے، یعنی تمام مستورات کی سردار بتلا رہے ہیں، تو آپ نے انہیں شہر تک محدود کر دیا. شہر بانو جو فارسی نام ہے. تو اس پر مولا کائنات نے فرمایا کہ تم جس شہر کو سمجھ رہے ہو وہ تمہارا ذہن ہے، لیکن میں جس شہر کی بات کر رہا ہوں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس شہر کی بات کر رہا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے ساری دنیا کی عورتوں کی سردار سے بہتر اس شہر کی سردار بتلا رہے ہیں، شہر بانو. بہرحال اس وقت یہ ہوا کہ جب واقعہ یہ ہونے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کا میرے فرزند حسین ابن علی کے ساتھ عقد کر دیں. تو چنانچہ جناب شہر بانو کا عقد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، اور جناب کیہان بانو کا عقد جناب محمد ابن ابی بکر کے ساتھ. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک بات بتلا دی کہ جو علی کی ولایت سے منسلک رہتا ہے اسے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا بھی کہا ہے. تاریخ ملتی ہے کہ ہے کسی اور کا، لیکن یہ میرا بیٹا ہے. مولا کائنات نے بتلایا کہ کس طرح سے محمد ابن ابی بکر نے اہل بیت کی محبت اور معرفت کو سمجھی ہے. اس لیے کہ عبادت وہی ہوتی ہے جو عبادت معرفت معصوم ہے. یہ کل تفصیل آپ حضرات کے ذریعے سماعت کرتا ہوں کہ عبادت کیا ہے. پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے. وما خلقت، وہ جو آیت آپ اگر پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ عبادت کریں. تو وہ عبادت کا مفہوم جو ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ پروردگار عالم جو
عبادت کہتا ہے وہ کیا ہے وہ آپ حضرات کو بتاتا ہوں، لیکن آپ وہ واقعے کے ساتھ اختتام، جب یہ واقعہ ہو گیا اور عقد ہو گیا تو وہ تاریخ جب آئی ہے ظہور کی تاریخ امام زین العابدین علیہ اب یہاں پر وہ خواب بھی بیان کرنا ضروری اس لیے ہے کہ جناب شہر بانو نے کہا تھا کہ میں نے اس واقعے کو خواب میں دیکھا، آپ نے خواب کو دہرایا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک وسیع اور عریض زمین پر ایک محل بنا ہوا ہے جو سفید رنگ کے چادروں اور دیواروں سے گھرا ہوا ہے، اور اس پر ایک بلندی کے اوپر ایک تخت ہے اور اس تخت کے اوپر ایک شہزادہ جلوہ افروز ہے۔ میں نے جب دیکھا اس شہزادے کی طرف تو اس کے چہرے سے نور اتنا ظاہر ہو رہا تھا کہ میں نے چاہا کہ اس وسیع اور عریض دربار میں یہ کہاں آ گئی اور کیا ماحول ہے۔ بس آگے ہی بڑھ رہی تھی کہ آسمان سے کچھ نورانی عماریاں اتری، اس میں سے ایک جو عماری تھی اس کے اطراف میں تمام عماریاں گھری ہوئی تھیں، اور جب میں اس مرکزی عماری کے قریب پہنچی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس مرکزی عماری کو 4 مستورات تھامی ہوئی تھیں، اور میں نے دیکھا، میں ان سے پوچھا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شہر، ان کا تو نام اس وقت جو تھا وہ نام انہوں نے بتلایا، شاہ زنان۔ تو اس وقت ان 4 نے اپنا تعارف کرایا، ایک تھی جناب حوا، ایک تھی جناب سارہ، ایک تھی جناب آسیہ، اور ایک تھی جناب مریم۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جب یہ مستورات اتنی پائے کی مرتبے کی مستورات اس نورانی عماری کو اٹھائی ہوئی ہیں تو اس نور کی عماری میں ہوگا کون؟ یہ کہتے ہی نور کی عماری سے پردہ ہٹایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک نور مجسم ہے اور چہرے سے اتنا نور ساتے ہے کہ وہ عماری سے باہر برآمد ہوا اور آ کر میری پیشانی کو بوسہ دیا۔ اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں رسول کے، اسلام کے رسول کی بیٹی ہوں، اور میں تمہیں یہ خوشخبری دینے آئی ہوں کہ تم میرے خانوادے میں بہو بن کر آنے والی ہو۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے رسالت مآب کو آواز دی، رسالت مآب تشریف لائے اور وہاں پر میرا عقد ہوا امام نے، اور وہ جو تخت پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ علی بن ابی طالب کے فرزند حسین ہیں، ان سے تمہارا عقد کیا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے وہاں پر عقد پڑھا، آپ نے خواب بیان کر دیا۔ تو یہ وہ عقد ہے کہ جہاں پر آپ کا عقد رسالت مآب نے بھی پڑھا اور پھر دہرایا گیا مولا کائنات نے۔ تو یہ وہ امام ہیں کہ جن کے ذریعے سے 2 نسلیں چلی ہیں، ایک تو نورانی سلسلہ امامت چلا ہے، ایک نسل سادات چلی ہے۔ آج اگر نسل سادات ہیں تو امام سجاد کے ذریعے سے سب نسل سادات موجود ہیں، تو انہیں ثانی، نوح ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال جب آپ تشریف لائے اور جب یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس تمام انبیاء کا سلسلہ جاری تھا جو آ رہے تھے اور آ کر امام حسین کو مبارکباد دے رہے تھے، تمام انبیاء آ رہے تھے، ایک تانتا بنا ہوا تھا کہ انبیاء پہنچ رہے تھے اور امام حسین کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ایسے میں جناب حضرت خضر بھی تشریف لائے۔ حضرت خضر نے جب داخل ہو کر امام حسین علیہ السلام کو مبارکباد دی اور کہا کہ میں آپ کے اس نورانی فرزند کی زیارت میں کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے آپ کو حجرے میں بھیجا اور حضرت خضر حجرے میں گئے اور جا کر امام زین العابدین علیہ السلام کو فرمانے لگے کہ کیا ہی خوبصورت بچہ ہے یا حسین ابن علی۔ امام حسین سے فرما رہے ہیں علی اور رسول کے امتزاج کی شبیہ ہے، شبیہ ہے یہ بچہ۔ جب بچہ کہا تو امام حسین نے کہا کہ اے خضر آپ پھر سے حجرے میں تشریف لے جائیے اور بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اب جب حضرت خضر پہنچے ہیں تو جب یہ حضرت صدوق اور جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب التوحید میں واقعہ پہنچے، جب حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پاؤں کی طرف سے آپ نے داخل ہوئے اور جا کر جب امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ امام سجاد کی چھوٹی انگلیوں نے حضرت خضر کے انگلیوں کو تھام لیا۔ کہنے لگے کہ یا نبی خضر، میں حجت خدا کا وہ فرزند ہوں کہ جب آپ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی تھی کہ میں حجت خدا کے پیچھے کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں اور نماز بھی پڑھنا چاہتا ہوں، تو پروردگار عالم نے 17 ربیع الاول کو ایک حجت سے آپ کو تعارف کروایا
اور آپ نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی. پھر اس کے بعد آپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں اور جو حجت آ رہی ہے اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے 13 رجب کے بعد جب مولا کائنات باہر تشریف لائے تھے تو آپ نے مولا کائنات کے پیچھے نماز پڑھی. پھر اس کے بعد آپ نے 3 شعبان کو بھی یہی خواہش کی تھی اور 3 شعبان کو بھی آپ نے اس حجت کے پیچھے نماز پڑھی. اور کل آپ نے میرے پیچھے بھی نماز ادا کی ہے. یہ سننا تھا کہ حضرت خضر پریشان ہو گئے, کہنے لگے کہ آپ وہی ہو جو پیش امام انبیاء ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ حجت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کس انداز میں ہوں. اگر ہم بچپن میں بھی ہیں تو ہم امام ہیں. تو پھر ائمہ تعین کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان انبیاء اولی العزم ہو کہ آپ پیغمبران ہو, آپ نے ان کو نماز پڑھائی. تو شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ واقعات ہیں کہ جس سے امامت کے مرتبے کو ظاہر کیا جاتا ہے. اور امامت کے مرتبے کو اگر کوئی پہچاننا چاہتا ہے تو وہ معرفت ہو, اس کے دل میں معرفت ہونا چاہیے. اور معرفت جب پیدا ہوتی ہے جب محمد و آل محمد کی محبت کی آمادگی ہو. جہاں بغض علی کا موجود ہے وہاں محبت نہیں آتی. بے شک اس کے لیے شرط لازم ہے کہ علی کے ساتھ محبت ہو, تو پھر آل علی کے ساتھ بھی, آل رسول کے ساتھ بھی محبت آ سکتی ہے. بے شک بے شک. جہاں محبت علی ابن ابی طالب کی بات آتی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ولایت علی پر ہمارا ایمان اس طرح سے سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے کہ پروردگار کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ان ذوات مقدسہ نے ہمیں پہچانوایا ہے کہ یہ پروردگار عالم ہے. جب ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں بغیر ان کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے, جب وہ ہم تک پہنچاتا ہے تو ان کے ذریعے سے, ہم بھی بغیر ان کے ذریعے سے وہاں نہیں پہنچ سکتے. صلوات بہت ہے بلا صلی علی محمد و آل محمد. ہم اپنے حاجات کو اگر طلب کرنا ہے تو انہی کے ذریعے سے طلب کرتے ہیں. اور آج کا دن وہ ہے کہ صاحب بارگاہ کے ظہور کی تاریخ ہے, لہذا ہم اسی امام کے توسل سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظہور مبارک سرکار صبر امام زین العابدین علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل پر مل کر ہمارے اور آپ کے وقت کے امام کی خدمت میں عرض تبریک پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان ہے. الہی آمین. سب کی دلی حاجتوں کو برلا. الہی آمین. سب کو شر اعداء اور شر شیاطین سے اپنے حفظ و امان. الہی آمین. تمام بانیان جشن اور حاضرین جشن کے دلی حاجتوں کو برلا. الہی آمین. سب کے مرحومین کے درجات کو عالی. الہی آمین. سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. الہی آمین. سب کو بار بار مقامات مقدسہ کی زیارتوں سے الہی آمین. ہم میں جو علیل ہے پروردگارہ انہیں بحق بیمار کربلا شفا کاملہ. الہی آمین. ہم میں جو مقروض ہے ہمارے قرضوں کی ادائی کا برکت. الہی آمین. ہمارے ناک خدا بچوں کے شادیوں کے اسباب. الہی آمین. اور ہم سب مومنین و مومنات جو مشتاقان حج و زیارات پروردگارہ جلد از جلد اور بار بار ہم سب کو زیارات ادبات عالیہ سے مشرف ہو. الہی آمین. خاطران شہزادی کونین شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, خاطران ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اور خاطران معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور کبھی نہ ختم والی لعنت اور عذاب نازل ہو. الہی آمین. تاغوت اور ان کے چاہنے والوں پر بھی بے شمار لعنت اور عذاب. الہی آمین. قوت طاقت حکمت اور اسرار اور حضور دائی تنظیم تکوینی ذہنیت اور وہ تمام قوتیں جو اہل تشیع کے خلاف اور دیکھا کے لیے دعا کرو. اس کے لیے سکینہ دیکھا نہیں, سکینہ دیکھا. ہم حضرات سے معلوم ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے آج پنجشنبے کے تمام بانیان مجلس, بانیان جشن اور وہ دیگر بانیان جشن بشمول ہادی بھائی صاحب, ان تمام مرحومین, ان تمام مومنین کے مرحومین کی ارواح کے لیے بآواز بلند ایک سورہ فاتحہ سکینہ دفانی کے لیے ان کے لیے دعا کریں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. ان سوروں کی تلاوت کو بارگاہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی خدمت میں بسر احترام پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اس کا ثواب ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے جن کے نام لیے گئے ہیں بشمول سید عسکری حسین صاحب موسوی کے فرزند سید منور حسین صاحب موسوی کی ارواح پرفتوح کو اور اس وقت اس بارگاہ میں موجود ہمسر مومنین اور مومنات کے تمام مرحومین کی ارواح کے لیے اس سورہ فاتحہ کے ثواب کو مخصوص سکینہ تخن ہمارے سر پہ ہمارا امام حضرات مومنین سکینہ دیخانی ایک مومنہ اس وقت سخت دلیل ہے آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ اس بچی کی شفایابی کے لیے بارگاہ سید الساجدین میں اور ان کی ظہور کی تاریخ کے طفیل میں اس بچی کو شفاء کاملہ اور عاجلہ آمین اللہم صلی اللہ محمد وآلہ صلی اللہ علیہ